بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی۔ میں ہوں عبد المنان قمر۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں۔ الحمدللہ اگر میں ان کے بارے میں بتاؤں تو ایک عظیم مذہبی اسکالر بھی ہیں، ایک بہت ہی اچھے وکیل بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ بزنس مین بھی ہیں، اور اگر مزید خوبیوں کا کچھ تذکرہ کیا جائے تو میدان سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، اور بہت سی مزید خوبیاں جو کہ آج کی ہم گفتگو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب۔ میں سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے ہمیں القمر ٹی وی کے لیے وقت دیا جی۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کیسے گزری اور کیسی کیسی مصروفیات رہیں، اور کچھ ملکی صورتحال، کچھ بین الاقوامی صورتحال پر آج تبصرہ کریں گے۔ تو آج کے ہمارے مکمل پروگرام کو ضرور دیکھیے گا۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تحریکی زندگی کا آغاز کب کیا؟ شکریہ جی آپ کا، ویلکم آپ کو کہ آپ آئے اور میرے ساتھ آج کی ملاقات میں۔ میری زندگی بڑی مصروف زندگی گزری ہے، اور میں نے جب میٹرک کیا کاموں کی سے تو اسی وقت سے لے کر میں مذہبی سیاست بھی اور ملکی سیاست میں بھی میں حصہ لیتا رہا، اور خاص طور پر مسلک اہل حدیث کے لیے میری ایک خواہش تھی کہ جو نوجوانوں کی مسلک کے لیے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جی جو بہت طاقتور بھی ہو، اور وہ یونیورسٹیوں، کالجوں، سکولوں میں کام کرے۔ اور پھر جب میں یونیورسٹی میں آیا، جی پنجاب یونیورسٹی میں، تو پھر ہم نے جمعیت طلبہ اہل حدیث کے نام سے ایک بڑی جماعت بنی جو پورے پاکستان میں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کام کرتی تھی، سکولوں میں کام کرتی تھی۔ اور علامہ احسان الہی ظہیر وہ ہماری سرپرستی کرتے تھے، علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید وہ ہماری سرپرستی کرتے تھے۔ تو بڑا کام ہوا اس زمانے میں، یعنی وہ اس قسم کی جماعت نہیں تھی جس طرح کی آج کل جماعتیں ہوتی ہیں۔ بہت بڑی تنظیم ہم نے بنائی، بڑا مقابلہ کیا دوسری تنظیموں کے ساتھ، اور ہر کالج، یونیورسٹی کے ہر جگہ، کمروں میں، دفاتر میں، اور اس کے بعد ہاسٹلوں میں اللہ اکبر جمعیت اسلامی کا تھا، جی تو ہمارا اللہ احد ہر جگہ گونجتا تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ یہ غالباً اس کا آسمانی کلر کا، ہاں آسمانی کلر، یہ اس کا وہ مونو جو تھا نا وہ بڑا خوبصورت تھا ویسے وہ۔ صحیح۔ تو پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے بڑے مقابلے ہوتے رہے۔ اچھا، تو بہرحال ہماری بڑی تنظیم تھی۔ پروفیسر احمد ساکی وہ اس وقت پڑھتے تھے اورنٹل کالج، پنجاب یونیورسٹی اورنٹل کالج، صحیح، وہ اس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ اچھا، ہاں جی، بہت بڑے اسکالر ہیں وہ احمد ساکی جو۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بڑی جماعت چلی۔ پھر اس کے بعد مصروفیت یہ بنی کہ 81 میں میں حج کرنے کے لیے سعودی حکومت کی دعوت پر چلا گیا۔
تو علامہ احسان علی ظہیر بھی تھے، مولانا عبداللہ شیخ الحدیث گجرانوالہ والے جامعہ محمدیہ والے، اور علامہ یزدانی صاحب تھے، مولانا محمد حسین شیخو پوری، یہ سب بزرگ وہاں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک آپ ہمارے ساتھ کام کریں اور اس کو ایک تنظیم، بڑی تنظیم کی شکل ایک دینی چاہیے۔ تو اس وقت پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نام سے ایک جماعت بنائی جائے، اور تو پھر وہ جماعت ہم نے قائم کی علامہ صاحب کے ساتھ۔ علامہ صاحب کے ساتھ۔ اچھا سر، علامہ صاحب کے ساتھی اور ان کے تقریباً ایک جوڑی تھی، علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو آپ کے برادر اکبر ہیں جی، تو ان کی طبیعت کیسی، مزاج کیسا تھا عام گھریلو زندگی میں یا عام زندگی کے اندر؟ اچھا، وہ بہت شفیق تھے حضرت، وہ بہت شفیق، بڑا اخلاق ان میں تھا، اور وہ کوئی مہمان آیا ان کے پاس تو ان کو سنت کے مطابق وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر ایک مہمان کو میں الوداع کر کے آؤں، اور مطلب اتنا شفیق انسان، یہ نہیں کہ وہ میرے بھائی تھے، ویسے مطلب ایسے ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک ولی، ان کا مطلب یہ خصوصیت تھی کہ وہ ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج تک سوائے مسلکی وہ جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تقریریں بڑی جذباتی کرتے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے جی جی، تو دوسرے مسالک تو ظاہر ہے ان کو تو تکلیف ہوگی، لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی انسان کو مجھ سے شکایت نہ ہو، کسی کو انہوں نے تکلیف نہیں دی۔ کیا یزدانی صاحب کا کوئی خطابت کے علاوہ اور بھی کوئی کام تھا؟ ہاں، وہ بڑے حکیم تھے، وہ بہت بڑے حکیم تھے، بڑے ان کے پاس رش بہت ہوتا تھا، بڑے مریض ان کے پاس آتے تھے، اور پھر وہ ادویات بھی دیتے تھے بنا کے جو بھی ان کا تھا، اور ان کو روحانیت کا بھی سلسلہ تھا ان کا، وہ بھی ساتھ چلتا تھا، بہت بڑا رش ہوتا تھا، یعنی دین کو مصروف ترین تھے وہ اس سلسلے میں، اور اس کے ساتھ آپ کو 3 4 جلسے ڈیلی کرنے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کم از کم 3 جلسے ان کے تھے، ہر روز ہوتے، یعنی دین کو وہ یعنی عصر کے بعد، مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد، تو مطلب وہ ساری رات سفر میں رہتے تھے، دن کو بھی، اور دن کو وہ کام کرتے تھے، پھر عصر کے وقت وہ چل پڑتے تھے۔ تو بڑا مطلب بڑی محنت کی ہے انہوں نے اس مسلک کے لیے، مسلک اہل حدیث کے لیے، اور وہ ثابت انہوں نے کیا اس پاکستان میں کہ اس توحید کی بھی کوئی آواز ہے، یہ انہوں نے ثابت کیا۔ یعنی وہ کاموں کی اس وقت آئے تھے کہ سید عبدال غنی شاہ صاحب والی مسجد میں وہ خطیب جب ہوئے تو اس وقت وہ مسجد تھی یا وہ ایک آدھی اور تھی، تو مطلب لوگ تو اہل حدیث مسجد بننے بھی نہیں دیتے تھے اسے، لیکن آپ نے اتنا کام کیا کہ پورے پاکستان میں پھر مسجدیں اہل حدیث، پھر کوئی تعداد کا شمار ہی نہیں تھا۔ حضرت ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جو خنجر کا وار کیا گیا، کیا وہ مجرم پکڑے گئے تھے؟ ہاں، وہ مجرم پکڑے گئے تھے، ان کو سزائیں بھی ہوئیں، وہ تو سارا ہو گیا تھا ان کا۔ پھر ان کے بیٹے کو انعام تھا چھوٹا، وہ اس کو بھی زہر دے دیا گیا، تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس کی کتنی عمر تھی؟ وہ اس وقت کوئی 6-7 سال کا تھا۔ 6-7 سال۔ تو وہ بھی پھر مجرم میں نے پکڑا جا کے۔ اچھا، وہ ایک ڈاکٹر کی شکل میں بن کے نا ہاں جی آیا ہوا تھا، تو حضرت صاحب کو ان کے جلسوں میں جاتا تھا، آگے بیٹھا ہوتا تھا کہ میں جی آپ کا بڑا مرید ہوں، بڑے مجھے آپ کی تقریر بڑی پسند ہے، اور میں
وہ مطلب گجرانوالہ تقریر ہے بھی گجرانوالے کا تھا، وہ ہائر کیا ہوا تھا پارٹیوں نے نا، یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا اس کو، اس وقت انہوں نے 6 لاکھ روپیہ دینا تھا، کچھ انہوں نے ایڈوانس دیے تھے 3 لاکھ کو 3 لاکھ دینا تھا، اور وہ انعام کو نہیں مارنا تھا، یزدانی صاحب ٹارگٹ تھے، اور جس دن اس نے کارروائی ڈالنی تھی اور وہ سارا کچھ وہ بوتل وہ ٹیکے لے کے آ گیا تھا، لگانے لگا ہے تو علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کا فون آ گیا کہ امام خانہ کعبہ ایئرپورٹ پہ لاہور آ رہے ہیں، آپ بھی پہنچ جائیں، ان کا استقبال کرنا ہے۔ تو وہ اس چھوڑ کے نا وہ ان کو اس نے وہ ٹیکا بوتل لگانی تھی، میرا خیال ہے وہ جیلی فنڈال بوتل چھوٹی سی ہوتی تھی، خون کی جگہ لگتی تھی، وہ مجھے یاد ہے، وہ لے کے آیا تھا، اس میں زہر تھا، بس اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اس نے کہا جی چلو کوئی کارروائی ڈالوں، میں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، اور اس نے وہ انعام کو لگا دی بچے کو۔ تو یہ ہوا ہے مسلک کے لیے بڑی قربانی ہے حضرت یزدانی صاحب کی۔ اور اچھا سر، آپ میدان سیاست میں آئے، الیکشن لڑا، کس ایریے میں لڑا، کیا نتیجہ نکلا؟ ہاں میرا حلقہ تھا، یہ بڑے مشہور ہیں نون لیگ کے رانا تنویر احمد خان صاحب، مرید کے ان کی رہائش ہے، تو پھر میں نے بھی ادھر اپنی یزدانی ہاؤس بنایا اپنا ذاتی، تو وہاں پھر میں نے حلقہ 101 تھا اس وقت، 101 ہاں صحیح، تو اس وقت پھر میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور بڑا بھرپور الیکشن لڑا، بڑی مخالفت ہوئی، بڑا کچھ ہوا، لیکن لوگوں نے مجھے ووٹ بھی بہت دیے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ بی سی خبر نشر کرتی تھی کہ ریاض یزدانی جیت رہا ہے 101۔ تو یہ شریف برادران بھی کہتے تھے جی بیٹھ جائیں اس کے مقابلے، میں کہتا تھا کہ اس کو بٹھائیں، میں جیت رہا ہوں، آپ کا بندہ ہار رہا ہے۔ تو ہمارے وہ تیسرے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ اس سے نثار پنو پیپلز پارٹی کے، تو بہرحال مقابلہ ہوا بڑا، میں تو خیر اس وقت اتنا تجربہ نہیں تھا الیکشن کا، لیکن لوگوں نے بڑی محبت دکھائی پورے حلقے، بڑا لمبا حلقہ تھا، بدو ملی، نارنگ، ادھر شرک پور شریف تک بہت لمبا حلقہ تھا، اور پھر ادھر یہ دریا کے ساتھ جو سارے مطلب گاؤں ہیں یہ مرید کے، مطلب بہت لمبا، شیخو پورہ میں آتا تھا یہ، تو بہت لمبا۔ سنا ہے کہ رانا تنویر صاحب ایک مرتبہ ہی الیکشن آ رہے ہیں، ہاں اسی وقت ہی یہ ہارے مقابلے میں، یہ اسی وقت ہی ہارے، میرے کوئی 24,000 ووٹ تھے، ان کے 18,000 نکلے، اور نثار پنو صاحب کے 34,000 ووٹ ہوئے، وہ پیپل پارٹی والے جیت گئے۔ صحیح جیتے ہو آپ دوسری پوزیشن، میں دوسری پوزیشن میں، بڑے ووٹ لوگوں نے مجھے دیے، کئی گاؤں تھے مثلا ٹپیالہ، دوست محمد، اور کئی مطلب ایسے گاؤں تھے کہ جہاں مجھے 100% لوگوں نے ووٹ دی۔ تو اس کے بعد پھر یہ آپ نے اس سیاست کو خیر بات کہہ دیا؟ نہیں خیر بات نہیں کہا، الیکشن نہیں لڑا، مقصد یہ ہے کہ یہ اب وہ دونوں پارٹیوں کا مسئلہ بن گیا ادھر، یا تیسری پارٹی آ گئی مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور تحریک انصاف، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جماعت کو زیادہ آپ نے اہمیت دینی چاہیے، مسلک کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، یہ تو بہرحال پھر ہم نے یہ پوری جماعت میں پوری مطلب اپنا کام کر رہے ہیں، پوری جد و جہد، اور پوری کسی منسٹر کے کوئی مشیر بھی نہیں ہے؟ مجھے بے نظیر نے، اللہ اس کی قبر پر رحمت فرمائے، میں اس کا مذہبی امور کا مشیر بھی رہا۔ اچھا، تو یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ بڑا میں نے کام کیا، پورے ملک میں نے اتحاد بین المسلمین کے لیے نہ کہا، وہ اس کا اصل میں مجھے رکھنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اس وقت بڑا مسالک میں بڑا تشدد تھا، اور تشدد یہ
مسلک ہو گئے تھے سارے کہ مطلب قتل و غارت تھی دیوبندیوں میں، شیعہ حضرات میں، یہ بہت بڑا. تو انہوں نے کہا کہ ان کی کچھ مطلب یہ کریں کہ اتحاد ہو جائے اور کچھ لوگ جو ہیں یہ قتل و غارت سے بچ جائیں. اختلاف تو ہونا چاہیے، اختلاف کی کوئی بات نہیں، لیکن یہ پرتشدد جو ہے یہ میں بھی اس کے خلاف ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر میں نے بڑا کام کیا، کوئٹے پریس کانفرنس کی، کراچی کی، لاہور کی، اس کے لیے علماء سے رابطے کیے میں نے تمام. اس وقت ضیاء القاسمی صاحب تھے، پھر ان سے بھی ملتے رہے، پھر بڑا میں نے کام کیا علماء کے ساتھ، دیوبندی علماء کے ساتھ، بریلوی علماء کے ساتھ، شیعہ علماء کے ساتھ بڑا کام کیا اتحاد امت کے لیے. میں یہی کام کرتا تھا اور بے نظیر بڑی خوش تھی مطلب کہ میں نے بڑا کام کیا تھا اس وقت نا. آپ نے ایک اپنی مذہبی جماعت بھی بنائی؟ ہاں، میں نے وہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، یہ جو علامہ احسان الہی ظہیر کی جماعت تھی، تو اس کو پھر میں نے باضابطہ اس کی تنظیم سازی کی پورے پاکستان میں. یعنی کہ علامہ صاحب کی شہادت کے بعد اس وقت جمعیت اہل حدیث نہیں تھی؟ اس وقت ابھی نہیں تھی، یہ ان کی شہادت کے بعد یہ ختم ہو گئی تھی. علامہ احسان صاحب نے بھی نہیں اس وقت کسی نے کوئی کام نہیں کیا اس پہ. تو پھر میں نے اس کو سٹارٹ کیا. صحیح. تو یہ بھی مولانا شیر پنجاب مولانا منظور احمد سیکرٹری جنرل تھے اس کے ناظم اعلیٰ. اچھا. ہاں، تو بڑا ہمارا کام ہوا. ہاں، تو اس میں مطلب مجھے یہ اعزاز حاصل، ہم سب کو، بلکہ جو اس ٹیم میں تھے، میں اکیلا تو نہیں تھا، کہ ہم نے تقریباً 3 ماہ میں 150 سیرت کانفرنسیں کی. 3 ماہ میں 150 سیرت 150 کانفرنس؟ بڑی کانفرنس، بڑی بڑے مطلب بارڈر تک گئے پورا، مطلب ہر روز ہی ہم ایسی پروگرام میں رہتے تھے اور بڑی جماعت بن گئی تھی وہ. لیکن بعض پھر وہ ہم سے ساجد میر صاحب، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آمین. وہ بڑے انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے واقعی. وہ پھر ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اکٹھے کام کرتے ہیں اکٹھے. پھر ہم نے یہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو مرکزی جمعیت اہل حدیث میں ضم کر دیا. اور مجھے انہوں نے اس وقت نائب امیر مقرر کر دیا اور 7 مرکزی سیکرٹری اطلاعات. پھر ہم اکٹھے کام کرتے. وہ بڑے بزرگ تھے، قائد اہل حدیث تھے اور بڑی شخصیت تھی. میں بہت متاثر ہوں ان سے، اور وہ میری بھی بڑی عزت کرتے تھے، بہت شفقت فرماتے تھے. میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو اٹھنے لگتا، کہنے لگے بیٹھو یزدانی صاحب، بیٹھو. تو مطلب اس طرح ان کا تھا، بڑا یتیم ہی ہو گئے ہیں بلکہ ہم تو. یزدانی صاحب کے بعد حضرت علامہ یزدانی شہید کے بعد یہ بہت بڑا جھٹکا ہے ہمارے لیے، اور مسلک کے لیے بھی بہت بڑا ہے. اچھا سر، یہ آپ نے اپنی جو جماعت بنائی، یعنی کہ آپ نے ہمیشہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کے اتحاد امت کو زیادہ آپ نے ترجیح دی ہے کہ اتحاد ہو جائے. اپنی جماعت ختم کر دی اتحاد کے لیے. میں میرا ویسے نا شروع سے میں ویسے ایک حضرت میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اگر کسی جماعت میں بندہ ہو نا، تو پھر جو بھی عہدہ کسی کو ملے اس کی عزت ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات. اس عہدے کی عزت ہوگی تو وہ جماعت صحیح طریقے سے چلتی تو رہتی ہیں، وہ تو پھر چلتی تو ساری رہتی ہیں، لیکن وہ مزہ نہیں ہوتا. تو یہ کچھ کمیاں ہیں مطلب ہماری جماعتوں میں یہ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو نئے امیر آئے ہیں، بڑے جہاں دیدہ ہیں، بہت شفیق بھی ہیں،
تو مجھے امید ہے کہ وہ اس پر توجہ دے گی، مجھے امید۔ ایک سر آپ نے بات کی کہ عہدے کی جو ہے نا وہ اس کی عزت ہونی چاہیے جس کو بھی دیا جائے، دوسری یہ بھی ہے کہ اس کا اختیار بھی مکمل دیا جانا چاہیے۔ وہی نا، عزت سے مراد یہی ہے کہ پھر اس کو اختیار بھی دیا جائے، پھر اس کی وہاں مطلب اس سے پوچھا بھی جائے، اس سے رابطہ بھی رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عہدہ تو آپ دے دیں کسی کو، پھر اس کو بس وہ اجلاس میں بلانا ہے، اس کے بعد کچھ۔ تو یہ میرا خیال ہے کچھ ہے ہماری جماعتوں میں مسئلے مسائل کہ مجھے امید ہے کہ جو نئی قیادت آئی ہے وہ اس پہ غور توجہ دے گی۔ آپ کا پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، جیسا کہ بہت مطلب میری بہت وہ کرتے تھے، شفقت فرماتے تھے بہت زیادہ، اور میں نے بھی ہمیشہ ان کی بڑا احترام کیا، میں دل سے کرتا تھا ان سے۔ کوئی یہ جماعت کا عہدہ شہدہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہمارا خاندانی طور پر اتنا ہے ورک، اور میرا ذاتی ورک بھی اتنا ہے کہ مجھے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کسی بھی عہدے کا، لیکن انہوں نے بڑی مجھے عزت دی اور ہمیشہ وہ دیتے تھے، یہ تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہم دعا ہی کرتے ہیں ان کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بڑے شفیق ہستی تھی وہ۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کے ان کی وفات کے بعد کیا موجودہ قیادت جو ہے پاکستان کی، یہ کہ اس خلا کو پورا کر پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ یہ خلا مکمل پورا کریں گے اور کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، چونکہ میں نے جو دیکھا ہے امیر جماعت حافظ عبد الکریم صاحب جو اب قائد اہل حدیث ہیں، وہ مطلب پوری توجہ دیتے ہیں، پوری ہر ایک سے ملتے بھی ہیں، دلچسپی بھی لیتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، مطلب ان میں نے یہ خوبی دیکھی ہے۔ تو اللہ کرے پھر جو ناظم اعلیٰ بنے وہ ماشاءاللہ ویسے ہی بہت اچھے ہیں، بڑا با اخلاق ہیں، اور وہ ہر ایک کو ملتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر میرا پہلے خیال تھا کہ شاید یہ امیر جماعت کو کم شاید ملتے ہیں یا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت عوامی امیر ہیں میرے حساب سے، تو میں نے جو دیکھا ہے ابھی کہ عوامی امیر ہیں، ان کو بلکہ خطاب دینا چاہیے عوامی امیر، ہر ایک کو ملتے ہیں، بڑے پیار محبت سے ملتے ہیں، بڑا میں ان سے بھی ظاہر ہے متاثر ہوں کہ میری خواہش بھی تھی کہ یہ امیر منتخب ہوں، اور اللہ نے وہ ظاہر ہے وہ متفقہ طور پہ وہ اور بلا مقابلہ ہوا۔ اچھا سر، آپ نے بات کی، اس میں سے سوال ایک نکل آیا کہ ناظم اعلیٰ جو آگے مقرر ہوئے ہیں مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، تو وہ چونکہ پہلے پنجاب کے امیر تھے، تو اب ان کی جگہ پہ نیا امیر کون؟ یہ تو ابھی انہوں نے امیر جماعت نے فیصلہ کرنا ہے، مجھے نہیں اس کے بارے میں پتہ، ہو سکتا ہے وہ مشورہ کریں تو پھر کو مشورہ دیں گے، ابھی کوئی پتہ نہیں کہ کس کو مقرر کرتے ہیں، ان کی ثواب دید ہے، وہ جس کو کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا صحیح، یعنی کہ ابھی کوئی ایسے کوئی نام کوئی پیش ہوئے ہوتے ہیں نا کہ چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے؟ ابھی نہیں، ابھی مجھے نہیں کوئی پتہ، کیونکہ میں نے نہ پوچھا ہے ان سے، کیونکہ وہ جو بھی کریں گے بہتر فیصلہ کریں گے۔ چلے اللہ کرے جی جماعت کے لیے کوئی بہتری والا فیصلہ ہو۔ اچھا سر، آپ گزشتہ کافی عرصے سے لاہور شہر کے امیر ہیں، تو آپ کا دوسرا غالباً ٹنور ہے، دوسرا امیر لاہور کے حیثیت سے، تو چھٹا سال ہے مجھے، چھٹا سال ماشاءاللہ، تو یہ ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے 5 سال کا جو ٹنور ہے وہ مکمل کیا، اور اب دوسری مرتبہ پھر آپ امیر منتخب ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور میں آپ کی کارکردگی پہلے کیا تھی اور اب کیا صورتحال آپ چل رہی ہے؟ نہیں، اللہ کے فضل سے ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہماری پچھلا جو دور تھا پیریڈ ٹنور، وہ اس میں بھی ہم نے مطلب کانفرنس سے، خاص طور پہ بیگم کوٹ کی جو کانفرنس فضائل صحابہ ہوتی ہے، بڑی گیدرنگ اس کی
کوشش کر کے ہم کرتے تھے اور بڑی کامیاب ہوتی تھی. پھر ہم ریلیاں نکالتے تھے لاہور میں, وہ بڑی کامیاب. بیگم کوٹ والی کانفرنس ظاہر صاحب جو علامہ شہید نے شروع کی, ہاں وہ خاص طور پہ مطلب لاہور سٹی جو تھی نا, اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس کو کامیاب کرانا, اس کی گیدرنگ اور یہ وہ. اور امیر جماعت پروفیسر سینیٹر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ, وہ مطلب خاص دلچسپی اس پہ رکھتے تھے کہ اس کی گیدرنگ ہونی چاہیے, اس کے اشتہار ایسے ہونے چاہیے, اس کا یہ ہونا چاہیے, اس کا وہ ہونا چاہیے, بڑی وہ بھی دلچسپی رکھتے تھے. اور میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ابھی ہماری میٹنگ تھی, ابھی امیر جماعت نے اپنا ناظم اعلیٰ نے بلائی تھی اسی کانفرنس کے لیے, فضائل صحابہ کانفرنس. امیر جماعت بھی آئے تھے اس میٹنگ میں, انہوں نے بھی وہاں بات کی. تو ابھی بھی یہ ہو رہا تھا کہ کیسے کرنی ہے, اس کے کیا انتظامات ہیں. تو ابھی علامہ محتسم علی ظہیر وہ اس کے کنوینر مقرر ہوئے ہیں کانفرنس کے لیے. میں بھی ممبر ہوں اس کا, چھوٹا سا میں بھی ممبر. تو بہرحال امیر آپ ہے تو میرا خیال ہے وہ ابھی انشاءاللہ بھرپور کریں گے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہو. پھر ہم یونٹوں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ میں ہر وقت رابطہ رکھتا ہوں فون پہ, دفتر مرکزی دفتر میں جا کے. میرا اکثر ویسے میں مطلب رکھتا ہوں, لوگ میرا اپنا خیال ہے کہ لوگ مجھ سے مطمئن ہیں. ہاں مطمئن ہے تو آپ دوسری مرتبہ تو مطلب لوگ مجھ سے پیار بھی کرتے ہیں. میں مطلب کسی ہمیشہ ہر ایک کی عزت بھی کرتا ہوں, چھوٹا ہو بڑا ہو احترام کرتا ہوں. یہ ہمارا خاندانی ہے, یہ بہت اچھی خاندانی یہ روایت ہے. اور یہ ہے تو سر پچھلے ٹرور میں آپ نے یہاں دیگر جو علاقے ہیں ان کی طرح کام کیا, یا یعنی کہ ضلع ہو گیا یا دیگر اضلاع جو ہیں تحصیل وائز, یا آپ نے میرا خیال کوئی علیحدہ بنایا تھا جو یونٹ بنایا؟ یونٹ ہم نے اس طرح بنایا ہے کہ پی پی کا جو حلقہ ہے, صوبائی حلقہ, وہاں ہم نے ایک یونٹ بنایا ہے. لیکن ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم یہ کریں گے کہ ہر مسجد کا یونٹ. اچھا, اس سے بھی آگے بڑھ کے. ہاں ہم مسجد نہیں, وہ بڑا یونٹ رہے گا, وہ بڑا بھی رہے گا, لیکن ہم چھوٹے یونٹوں میں بھی اس کو تقسیم کریں گے تاکہ وہ زیادہ لوگوں سے. آپ کے ساتھ ناظم تھے بابر فروغ صاحب, تو کیسا ان کا آپ کے ساتھ؟ بڑا اچھا رہا ہے, بس بہت ہی ہمارا آپس میں تعلق تھا, بڑا پیار و محبت, سب ٹھیک تھا چل رہا. بس ان کا کوئی ہو مسئلہ ہوا جماعت میں یا جو بھی, ان کی اور کوئی ذمہ داری تو اور ظاہر ہے. لیکن ابھی وہ نائب امیر ہیں جماعت کے, لاہور کے, اور ابھی ناظم جو ہمارے لاہور کے ہیں وہ حافظ ممتاز صاحب ہیں, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سر آپ کی جو پہلی یونٹ تھے لاہور کے حوالے سے, انہوں نے آپ نے تو بڑا ورک کیا ہے, وہ بہت سارے احباب کے جو ہمیں اطلاعات موصول ہوتی ہیں, تو میرے خیال آخر کونے تک جاتے رہے ہیں آپ. ہاں میں مطلب ہر جگہ ویسے ہر جگہ گئے ہیں, کسی ہر جگہ جاتا ہوں. اب بھی شروع ہم کر رہے ہیں کانفرنس کے لیے نا, کہ رابطہ عوام مہم چلانے. دوبارہ سلسلہ بنا آپ کا نیا ٹنور جو آپ کا آغاز ہوا, آپ کے ساتھ ناظم حافظ ممتاز صاحب آئے, تو اب آپ کا سلسلہ یعنی وہ یونٹ وغیرہ پہلے ہمارا ناظمین ہیں وہ بحال ہوئے یا نئے آپ نے کوئی منتخب کیے؟ ابھی تک ہم نے, یا وہ ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں, ابھی تک ہم انہی کو چلا رہے ہیں, اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر کسی جگہ کو نہیں کام کرتا تو پھر اس کو تبدیل کریں گے. لیکن ٹھیک کام ہو رہا ہے, سارے تعاون کر رہے ہیں, صحیح سارا پیغام ہمارا جاتا ہے وہ سنتے ہیں. ٹھیک, اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اچھا سر, سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک وکالت کے ساتھ بھی منسلک ہیں, شعبہ وکالت بھی آپ کا ہے, ایڈوکیٹ بھی ہیں, تو کیا پریکٹس بھی کرتے ہیں اس بار؟ ہاں میں پریکٹس بھی کرتا ہوں, ہائی کورٹ میں باقاعدہ پیش ہوتا ہوں, سب عدالتوں میں, اور میرا ہائی کورٹ میں دفتر بھی ہے. جی, اپنا لائرز لین میں پہلا دفتر ہمارا ہے وہاں, اور میرے ساتھ
کافی میرے اسسٹنٹ ہیں جو کام کرتے ہیں، اچھا وہ باقاعدہ کیس لیتے ہیں، پھر میں بھی کسی بڑے کیس میں خود پیش بھی ہوتا ہوں۔ اچھا، جو بڑے کیس ہوتے ہیں ان کو آپ خود ڈیل کر لیتے ہیں، باقی آپ چھوٹے کے جو چھوٹے وہ ٹیم ہے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پھر مصروفیت آپ کو پتہ ہے بالکل کتنی ہے ایسے میری۔ ہے۔ تو کراچی بھی کام ہے، ادھر بلوچستان میں کام ہے، بزنس بھی ہے، ظاہر ہے اس کو بھی چلانا ہوتا ہے، تو یہ ہے مسئلے۔ سر آپ کی کوئی کاروباری مصروفیت کیا ہے؟ کاروباری ہماری کنسٹرکشن کمپنی ہے، اچھا، کنسٹرکشن۔ فاروق کارپوریشن کے نام پہ نا۔ صحیح صحیح، میرا بیٹا جو بڑا ہے وہ آج کل کینیڈا ہوتے ہیں، ٹھیک، تو ان کے نام پہ یہ بنائی تھی، لیکن وہ ظاہر پروپرائٹر تو میں ہوں، جی جی، تو وہ ساری ذمہ داری ظاہر نبھانی پڑتی ہاں ہے۔ جی ہاں جی، تو کراچی بھی اس کا، کراچی اصل میں ہیڈ آفس ہے ڈیفینس میں اس کا، اور پھر بلوچستان میں ہمارے بہت کام ہے۔ تقریباً پاکستان نیوی کی تمام جو یہ چھاؤنیز ہیں ہاں جی، یہ ہم بنا رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو یہ کام ہے۔ پھر ادھر پنجاب میں بڑے کام ہیں، ادھر نیوی کا، یہ ادھر پھر پسرور، پھر ادھر کے پی کے میں کافی کام ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، آخر میں ہم آتے ہیں بین الاقوامی صورتحال پہ، کہ اس ملکی صورتحال کو بھی اگر دیکھا جائے تو فرقہ واریت کا جو زہر ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ فرقہ واریت جو ہے، آگے محرم الحرام آ رہا ہے، یہ امن کمیٹیوں کے اجلاس ان کا آغاز ہو چکا ہے، بہت شدت سے ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا امن کمیٹی ملک پاکستان کے اندر ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے کوئی تھوڑی سی ڈسکس۔ اچھا، میں تو جو دیانتداری سے سمجھتا ہوں نا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، اس میں امن کمیٹیاں محرم میں ایکٹیو ہوتی ہیں، یہ مطلب ایک بدنما داغ ہے۔ جی، یہ کمیٹیاں جو بنتی ہیں کس لیے بنتی ہیں؟ کس لیے بنتی ہیں؟ یہ دیکھو، حضرت حسین کی شہادت، کون مسلمان ہے جو ان کی عظمت کا منکر منکر؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ کون ان کی عظمت کی بات نہیں کرتا؟ کون ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا؟ ہر مسلمان، کون مسلمان؟ ہر مسلمان، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ بس۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پھر کمیٹیاں کیوں بنتی ہیں، پولیس کیوں آتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو مجھے تو ایسے ہی سمجھ لگتا ہے کہ ادھر تو حضرت حسین کی عظمت کو کوئی خطرہ نہیں۔ جی جی، پاکستان میں تو سب مسلمان ہیں، بالکل، کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ خطرہ ان سے ہی ہے، خطرہ ان لوگوں سے ہی ہے جن سے حضرت حسین کو اس وقت خطرہ تھا۔ اچھا، صحیح بات، انہی سے ہو سکتا ہے۔ ہاں۔ ابھی تو سارے مسلمان ہیں، وہ تو کوئی بھی اہل بیت، ایسا تو نہیں جو کہا جاتا ہے کہ اگر فرقہ واریت جو پھیلائی جاتی ہے اس معاملے میں کہ صحابہ پر کچھ لوگ تانو تشنیع، وہی ہے نا، اسی میں میں کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ مسلمانوں میں کہ حضرت حسین کا دن منائیں آپ، کون روکتا ہے؟ منائیں آپ، سب کو منانا چاہیے، سب مناتے ہیں۔ جی کوئی سیرت کانفرنس کر رہا ہے، حسین کانفرنس، کوئی شہادت کانفرنس کو، جی جی، کوئی، بالکل ایسے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور میں 9 کو ہمارا بھی ہے، 10 کو بھی میرا پروگرام ہے، پروگرام ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی جو یہ ہے کہ اس آڑ میں جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست، قریبی، ان پر جو ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، جو ان کو، مطلب میں نہیں کہتا، گالی تو بہت برا لفظ ہے، یہ کہنا بھی بہت بڑی بات ہے کہ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اس زمین پر۔ کیا مسلمان ہے کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوں، جو ان کے صحابہ ہوں، جو ان کے ساتھی ہوں، ان کو بھی اس زمین کے، پاکستان کی زمین پر گالیاں پڑتی ہیں، اور پھر ان کی ازواج مطہرات،
ان کو بھی گالیاں پڑتی. تو بدلے یہ مسلمانوں کو، میں اختلافی بات نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں اتحاد ہونا. یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں محمد کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ریڑھی والا جو وہ بھی برداشت نہیں کرتا اپنی آبرو کے خلاف بات، تو ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ اس پاکستان میں ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو تو کفار کے مقابلے میں اکٹھا ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں اسرائیل کیا کر رہا ہے، غزہ میں کیا، غزہ میں 24 گھنٹے کا کربلا جاری ہے. 24 گھنٹے. اور وہاں مسلمان آپ حکمران دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے مسلمان حکمران سعودی عرب والے دیکھ رہے ہیں، شہزادے، وہ پھر قطر، پھر یہ سارے امارات، پھر یعنی کتنے ملک ہے، 57 ہے میرا خیال ملک مسلمان. کسی نے کچھ نہیں کیا، وہ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، کچھ نہیں. اور میں آپ کو ایمانداری کی بات، آج مسلمان، توحید کا پیغام بھی ویسے یہی ہے، اسلام کا پیغام یہی ہے، پاک پیغمبر کا پیغام یہی ہے، حضرت حسین کا پیغام یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پھر اس کو کریڈٹ بھی دیتا ہے. کریڈٹ کیا پھر ملتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا پھر اس سے ڈرتی ہے، پھر ساری دنیا اس سے ڈرے گی. دنیا کے فرعون پھر اس سے ڈرتے ہیں. کتا بلی ڈرنے کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے فرعون جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، تو پھر ان کو کریڈٹ یہ ملتا ہے کہ دنیا کے سارے فرعون بھی ان سے ڈرتے ہیں. یہ کریڈٹ اللہ دیتا ہے. یہ ہے بات. میں تو کہتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو وہ نہ واشنگٹن کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ بیجنگ کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ ماسکو کی طرف دیکھنا چاہیے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. عرش بریں پہ جو ذات ہے اس کی طرف کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ایمانداری کا اگر اس فارمولے پہ مسلمان حکمران آج عمل پیرا ہو جائیں کہ صرف اس ذات کی طرف دیکھیں جو ساری کائنات، جو رب المشارق ہے، جو رب المغارب ہے، جو رب المشرقین ہے، جو رب المغربین ہے، اس کی طرف اگر دیکھیں گے تو کوئی پرابلم ان کو نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی. یہ اگر ان کے یہ سارے جو گنگے اور بہرے خدا جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے گی. اچھا سر، موجودہ بین الاقوامی صورتحال پہ امت مسلمہ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا کردار، پہلے تو ان کو یہ سب سے جو ابھی مسئلہ ہے نا، بعد کی بات تو بعد میں ہوگی، ابھی جو مسئلہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ دیکھے کتنا بڑا لاکھوں مسلمان انہوں نے مار دیے. وہ اعداد و شمار چھوڑیں جو 50,000 تو میرا خیال بچہ مار دیا انہوں نے، عورتیں کتنی ماری. تو ابھی تو ضرورت ہے کہ یہ جو فرعون ہے نا، دو اسرائیل، یہ نیتن یاہو، یہ پتہ نہیں کیا کوئی بدمعاش ہے اس دنیا کا بنا ہوا، اور یہ باقی جو اس کے آقا ہیں. تو مسلمانوں کو ان سے جان چھڑانی چاہیے. اتنا ظلم ہو رہا ہے. ہم کربلا وہ آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، کربلا کی یاد، تو وہاں تو 24 گھنٹے کربلا جاری ہے. بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں. اور ایمانداری کی میں حضرت آپ کو بات بتاؤں کہ کل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے. میرا یہ پیغام ہے ان کو آپ کے ذریعے. یہ حشر کے دن رحمت عالم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. یہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تجھے محمد کے اللہ کو چھوڑ کر، محمد کے رب کو چھوڑ کر
محمد کے رب کو چھوڑ کر ہم نے دنیا میں اپنے رب بنا لیے تھے، کیا جواب دیں گے؟ میں سعودی عرب والوں کو بھی کہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، میں قطر والوں سے بھی، امارات والوں سے بھی، کوئی میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن وہ سوچیں کہ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ وہ اتنا شفیق اور ساری کائنات میں رحمت پھیلانے والے محمد کو کیا جواب دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سر اس والے سے آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی کیا پالیسی سامنے آئی ہے؟ ہم تو وہ نہیں کوئی سامنے، وہ ہم بھی تو کوئی ایسی بدلے یہ جلوس نکال سکتے ہیں، تو وہ تو جلوس نہیں نکالنے دیتے۔ جی آپ کے ملک کے وزیر اعظم انہوں نے اس کو ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے من کے منتخب کیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہے ان حکمرانوں کو، خدا کی قسم وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ اپنا قبلہ درست کر لیں، کبھی مسلمان بن جائیں، صحیح مسلمان بن، اور جس دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کریں گے نا، تو پھر ان کو یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی خوشامد کرنے کی، پھر نہیں ضرورت پڑتی، پھر تو للکار ہوتی ہے، مجاہد کی تو للکار ہوتی ہے۔ یہ تو ترلے لے رہے ہیں، یہ تو ترلے، یہ تو خدا بنا، خدا مانتے ہیں ان کو۔ اب شہباز شریف صاحب بیچارے کیا ہے، اگر وہ آج ہی ان کی نظر ہی صرف عرش بری کی طرف چلی جائے کہ تیرے سوا کوئی نہ خالق نہ مالک نہ مشکل کشا نہ کوئی کبریا ہے تیرے سوا، تو بس یہ سب چھوٹے چھوٹے خداؤں سے نجات ملے گی۔ اور میں نے وہ ایک کہا تھا کہ کئی ہمارے جو سعودی، اپنا میں نام نہیں لینا چاہتا، کئی ہمارے عرب ممالک ہیں، ان کا پیر آپ پتہ کون ہے؟ ان کی پیرنی شکیرہ ہے، ان کی پیرنی شکیرہ ہے، دکھ سے کہتا ہوں۔ محمد ان کے پیر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر بچے مر رہے تھے، ذبح ہو رہے تھے، بھوکے مر رہے تھے، تو اس ملک میں ڈانس ہو رہا تھا، اس ملک میں، اور وہ شکیرہ وہاں ناچ رہی تھی۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے حکمرانوں کو، کوئی حق نہیں ان کا اس اللہ کی اس زمین پر چلنے پھرنے کا، کہ جب مسلمان امت کے بچے مر رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، اور اتنا ظلم، اتنا ظلم۔ میں حضرت ہر روز رو کے سوتا ہوں، ایمانداری کی بات، میرا کیا رشتہ ہے ان سے، صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان انسان ہے، اور یہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو رحمت ہی رحمت تھا، تو پھر یہ سب کے لیے رحمت ہونا چاہیے نا۔ یہ تو ہم نے کچھ نہیں، بڑا افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ یعنی ایک طرف امت مسلمہ آپس میں اکٹھی نہیں ہو رہی کہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے، دوسری طرف جو اقوام متحدہ ہے اس نے بھی کوئی اس میں کردار ادا۔ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کر دی، اقوام متحدہ تو وہ اتنی اپاہج ہے، لولی لنگڑی اقوام متحدہ رہ گئی ہے، اس کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں مسئلہ جائے گا بھی تو وہ جو امریکہ وہ ویٹو کر دے گا، ختم بات۔ ساری دنیا کے ملک ایک طرف کھڑے ہو جائے، وہ اکیلا ویٹو کر کے چلا جائے گا، ختم ہوئی بات۔ جب تک میرا ویسے یہ اب کہ جو یہ اپنی طاقت بھی ختم کر چکی ہے اقوام متحدہ، ختم، وقار ختم، اس کا عزت اس کی ختم ہے، کوئی چیز اس کے پلے میں نہیں رہا۔ وہ سیکرٹری جنرل بیچارہ پیلے کرتا رہتا ہے، اس کی کوئی سنتا ہی، کون سنتا ہے اس کی؟
یہ اسرائیل سن رہا ہے؟ انڈیا سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا، کوئی ملک بھی نہیں سنتا ان کی، نہ کو مانتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک تو یہ ویٹو والا سسٹم یہ برابری پہ آنا چاہیے۔ یہ کہ اگر طاقتور ملک ہے وہ ایک طرف 200 ملک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک بات کر رہے ہیں، وہ اکیلا کہتے ہیں نہیں جی یہ میں ویٹو کر رہا ہوں، یہ ظلم ہے، جی یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، اس زمین کے ساتھ ظلم ہے، اس آسمان کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ نئی کوئی تنظیم بننی چاہیے اقوام عالم کی، اور اس کو ری آرگنائز کر کے اس کے پاس پورے اختیارات ہونے چاہیے، اور تمام ملکوں کو جو انسانیت کا چارٹر بھی کہتا ہے، یہ انسان کو، وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو نہیں کہا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ غلام ہے؟ مائیں جب بچے جنتی ہیں تو وہ آزاد جنتی ہیں، یہ فاروق اعظم نے کہا تھا عمرو بن عاص کو کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو کیا یہ ملک غلام ہے؟ یہ چھوٹے ملک، ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں کہ ایک ملک اٹھتا ہے، وہ ایک ساری دنیا، ایک ملک، سارے ملک ایک طرف بیٹھے ہوئے، وہ اکیلا ویٹو کر کے چلا جاتا ہے اور ختم ہوئی بات، وہ بات ہی ختم ہو جاتی، ویٹو کر دیا جی، امریکہ نے ویٹو کر دیا، کوئی بھی ہے۔ صحیح۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک نئی تنظیم بننی چاہیے، اگر اس دنیا میں کوئی امن، اس دنیا میں سکون تب ہو سکتا ہے کہ ایک نئی آرگنائزیشن تنظیم بنے اقوام عالم کی، جس کے پاس کوئی اختیارات بھی ہوں۔ وہ چاہے کہ وہ اعلان کرے کہ جی ایران اور اسرائیل کی وہ بند ہونی چاہیے، لڑائی بند ہو جائے، پورا کنٹرول ہو، مطلب یہ کیا اقوام عالم ہے؟ وہ اس کو وہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم میں کہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ صدر وزیر اعظم ہی ہے میرے، وہ وہاں جنگی مجرم ہے اقوام متحدہ کی، پتہ نہیں کسی عدالت میں، کون پکڑتا ہے؟ کون پکڑے گا؟ وہ جنگی مجرم ہے، عدالت نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو اگر اس دنیا میں کوئی امن، کوئی چین، سکون کرنا چاہتا ہے نا کوئی، تو پھر ایک نئی آرگنائزیشن، ایک نئی تنظیم، اقوام متحدہ، جو بھی اس کا نام رکھے، نام کی نہیں کوئی بات، اس کے پاس اختیارات ہو، یہ بات۔ صحیح۔ سر آخر میں ہمارے علماء کرام کو آپ یہ انتہا پسندی جو فرقہ واریت کی، اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یہ تو تمام مسلکوں میں اب مطلب ہے کہ ایک بیماری چل گئی، وہ کہتے ہیں ریٹ تب بڑھے گا کہ جب ایک دوسرے کو مطلب برا بھلا کہیں گے، گالیاں نکالیں گے تو ہمارا ریٹ بڑھے گا۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں، یہ سنت کے بھی خلاف ہے جی۔ آپ نے تو اپنے دشمنوں کو بھی کہا، جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے کانٹے بچھائے، جنہوں نے زخمی کیا، 3 میل جنہوں نے پتھر مارتے رہے اور لہولہان طائف نے کیا، 3 میل مارے تھے، تو ان کو بھی کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ وہ پیغمبر تھا، ہمارے علماء کہاں، وہ تو زبانی باتیں ہیں، مجھے ذرا کھل کے بات کرنے دیں، کوئی بات نہیں۔ یہ ایک نیکی کا کام ہے، کوئی دین کی خدمت نہیں، یہ فرقہ پرست مولوی کر رہے، یہ صرف اپنی دکانداری ہے، کسی کا کھوکھا ہے، کسی کا گودام ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا پلاٹ ہے، کوئی دین شین نہیں ہے۔ جو فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں کوئی دین نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہا ہوں اور قرآن کے حکم کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ یہ فرقہ واری ہے تو کہنا جی مطلب میری بڑی مارکیٹ بن جائے، او میں گاڑیاں کاٹنا، میں انہوں فلانے۔ اپنا پیغام دو، پیار سے دو، محبت سے دو، اپنے پیغمبر کی سنت اسوہ حسنہ بناؤ۔ اصل بات تو یہ جی کہ انہوں نے کس طرح تبلیغ کی تھی اس طرح کرو۔ کم ہی ہو رہے ہیں آپ کی وہ تقریریں، چند وہ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ جو تماشبین ہوتے ہیں، جی جیسے وہ مولوی تماشبین ویسے ان کے سننے والے تماشبین۔ مسخرہ پن ہے اور کچھ نہیں۔ جو دین کی جنہوں نے تبلیغ کرنی ہے وہ ہمارے بزرگ دیکھو، علامہ یزدانی، شہید علامہ احسان، وہ بات بھی کرتے تھے لیکن کسی ڈھنگ سے کرتے تھے، کسی طریقے سے کرتے تھے۔ ان کا ایک عجیب ہی انداز تھا ان کا، لوگ سنتے تھے، پھر ہزاروں لاکھوں انسان مسلک اہل حدیث اختیار کر گئے۔ کیوں کر گئے؟ ان میں اخلاق تھا۔ یہ مولوی تو ہمارے جو اس قسم کے ہیں وہ تو سلام نہیں لیتے کسی سے۔ تو میں بحیثیت امیر لاہور کے میں اپیل کروں گا سب سے کہ اب یہ دیکھ جنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا۔ پاکستان بھی ظاہر کیسے بچے گا، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو علماء کو ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، دین کو پیش کرے۔ بس قرآن پاکیزہ کتاب ہے، پاک کتاب ہے، اللہ کی اکلوتی آواز ہے زمین پر، بس اس کی بات کریں، اس کی بات کریں۔ دیکھو دنیا کس طرح قریب لگے گی، بس یہی ہے۔ بہت شکریہ یزدانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا آج کی ہماری گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے حالات زندگی کے بارے بھی بات کی اور ان کے جو شعبہ جات رہے وکالت کا اور بزنس کے حوالے سے وہ بھی ساری باتیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی عمدہ گفتگو کی، اور یہ پیغام آج کے پروگرام میں حضرت نے دیا ہے کہ اسلام امن کا دائی ہے، ہمیشہ اس نے امن کو پھیلانے کی جو ہے امن کے لیے اس نے پیغام دیا ہے اسلام نے، اور کردار بھی اسلام کا امن کے لیے ہے۔ مسلمانوں کو امن کے لیے، اتحاد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، کسی بھی ملک کے ہوں، اور بالخصوص علماء جو کہ مذہبی فرقہ واریت کو پھیلانے میں سرگرم ہیں، ان کو اس عمل سے رکنے کے لیے بھی حضرت نے کہا ہے کہ وہ صرف اور صرف کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے تبلیغ کا کام کریں، کہ فرقہ واریت کا خاتمہ کریں۔ ہمیشہ ہر جگہ، ملکی جگہ ہو یا بین الاقوامی، وہاں پر ہمیشہ امن کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آج کے پروگرام کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔